ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا ذرا، آواز آ رہی ہوگی؟ ٹھیک ہے یس آ رہی ہے التمش. جی ٹھیک، اور اسکرین بھی دکھ رہی ہے؟ ہاں ہاں اسکرین بھی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے اوکے. تو ہم بات کر رہے تھے حاضہ پہ، تو حاضہ کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ، اور یہ قریب جو پاس کے چیزیں ہیں، پاس کی چیزیں، ان کے لیے اس سے اشارہ دیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے، یہ جو کتاب اگر میں اس کے بارے کہوں تو اس سے میں کہوں گا حاضہ کتاب، یہ جو کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو حاضہ کتاب. اب حاضہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حاضہ ایسا اسم ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے. مبنی یعنی یہ چینج نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو معرب کہلاتے ہیں. معرب یعنی جو حالت اپنی بدلتے رہتے ہیں، اعرابی حالت. تو مثال کے طور پہ محمد، باب، کتاب، اس طرح سے جو ہم نے پچھلے دروس میں جو دیکھا تھا. تو اور پھر اعراب کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی کہ مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع کا مطلب جس لفظ کے آخر میں دمہ لگا ہو، جس لفظ کے آخر میں دمہ لگا ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. جس لفظ کے آخر میں جو ہے وہ فتحہ لگا ہو اسے ہم منصوب کہتے ہیں. اور جس لفظ کے آخر میں کسرہ لگا ہو اسے ہم مجرور کہتے ہیں. یہ ہم نے الحمدللہ دیکھا تھا. اس کے بعد جو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ کہ جملہ اسمیہ یعنی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. تو جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پارٹس یعنی اجزاء کہہ لیں. تو اس میں ایک مبتدا کہلاتا ہے اور ایک خبر کہلاتا ہے. اب مبتدا اور خبر یعنی جس لفظ سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اسے ہم مبتدا کہتے ہیں. اور جس کے بارے ہمیں خبر دی جاتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. یعنی ایک سمپل جملے میں اگر کہیں تو جس لفظ سے جملے کی شروعات ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جس کے بارے ہمیں خبر دی جاتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہیں. اب دوسری بات کہ مبتدا اور خبر کے تعلق سے جو ہم نے جو پچھلی کلاس میں بات کی تھی وہ یہ تھی، سب سے پہلی بات کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے. معرفہ یعنی الف لام لگا ہوتا ہے. تیسری بات کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ اکثر اوقات نکرہ ہوتا ہے. نکرہ یعنی تنوین لگا ہوتا ہے. تو جیسے الکتاب جدید، الکتاب جدید، الکتاب یہاں سب سے پہلے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. دوسری بات جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں. تو الکتاب یہاں مبتدا ہے، اور جس کے بارے خبر دی جاتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. تو جدید یہاں خبر، اس کا مطلب ہے کہ کتاب جو ہے وہ نئی ہے. دا بک از نیو، یا کتاب نئی ہے. اب مبتدا اور خبر کے تعلق سے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. تو مبتدا الکتاب بھی مرفوع ہے، یہ ہمیں دکھ رہا ہے کیونکہ با کے آخر میں دمہ لگا ہے. اور خبر بھی مرفوع ہے کیونکہ دال کے آخر میں دمہ لگا ہے. تو مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. یہ ہمارا پہلا جو کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہے. دوسری بات کہ مبتدا زیادہ تر اکثر اوقات میں معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر اوقات میں نکرہ ہوتا ہے. تو مبتدا معرفہ ہے، جی ہے کیونکہ یہاں الف لام لگا ہے. خبر نکرہ ہے کیونکہ خبر میں تنوین ہے تو نکرہ. یہ تینوں جو ہے کنڈیشن ہماری الحمدللہ سیٹسفائی ہو. تو اسی طرح سے القلم و مکسور میں ہم نے دیکھا یعنی پین جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو پین سب سے پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد مبتدا القلم ہے کیونکہ قلم سے ہی اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور مکسور یہاں خبر ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، پین ٹوٹا ہوا ہے. تو القلم جو کہ مبتدا تھا اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں مبتدا اور خبر کی. وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. تو مبتدا بھی مرفوع ہے اور مکسور بھی مرفوع ہے. تو پہلا کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہے. دوسری بات کہ مبتدا زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے. تو القلم ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ معرفہ ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور تیسری بات کہ خبر نکرہ ہوتا ہے. تو مکسور، یہ نون کا ساؤنڈ ہے، تنوین کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی یہ خبر نکرہ ہے. تو یہ بھی کنڈیشن ہماری سیٹسفائی ہوگی. یہاں تک تو الحمدللہ پچھلے کلاس میں ہم نے اچھے سے کیا تھا. آخر میں ذرا وقت کم تھا تو
اتنا زیادہ مطلب ہم ڈیٹیل میں نہیں جا پائے تھے، تو ہاذا جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہی آج یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے. ہاذا بیتن، ہاذا بیتن اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک گھر ہے. تو سب سے پہلا سوال ہوگا اب سب سے، چونکہ اس کلاس کو اگر میں ہی بات کرتا رہوں تو یہ پھر ایک مونولاگ کی طرح ہوگا، اور مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. تو اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے یا تو چیٹ کے تھرو، یا پھر کچھ بھائی ہیں اگر جو جواب دینا چاہیں تو ہینڈ ریز کا ایک آپشن آتا ہے، یعنی آپ ہاتھ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو میں ان سے سوال کر لیا کروں گا. تو یہ انشاءاللہ ایک طریقہ رہے گا. اور چیٹ پہ جن سے پوچھو آپ وہ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے شاید تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے کہ بار بار وہ میسج کا ونڈو پاپ اپ ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال لیکن کلاس کو انٹرسٹنگ اور انٹریکٹیو بنانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں صرف بات میں ہی کرتا رہوں تو پھر یہ بور ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ جواب دیں گے. تو پہلا جو سوال ہے میرا کہ یہ ھذا بیتن، یہ کیسا جملہ ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جملہ. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اور بھی الحمدللہ دیکھ رہا ہوں میں کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مطلب ہینڈ ریز کیا. تو ٹھیک ہے، ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ ھذا بیتن یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے تو کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ جملہ اسمیہ؟ جملہ اسمیہ ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ھذا بھی اسم ہے. کیسا اسم ہے؟ ھذا اسم الاشارہ ہے. تو اسم ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات کہ کسی بھی جملہ اسمیہ میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، مبتدا اور خبر. کسی بھی جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر دیکھتے ہیں. تو مبتدا اور خبر، تو جس لفظ سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہمیں خبر دی جاتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں. یہ چیز نوٹ کر لیں انشاءاللہ کہ جس لفظ سے یا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، اسے ہم خبر کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس جملے میں مبتدا کون ہے؟ عبد الکبیر. ٹھیک ہے، میں ان کو انمیوٹ نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی انمیوٹ ہے وہ عبد الکبیر، ابھی جواب جی دے سکتے ہیں. جی، مبتدا کون ہے یہاں؟ جی عبد الکبیر بھائی. شاید کچھ مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں. ھذا یہاں پہ مبتدا ہے، الحمدللہ کافی لوگوں نے جواب دیا ہے. تو ھذا یہاں مبتدا ہے، اور خبر کون ہے؟ خبر جو ہے ہلو جی، مبتدا اور خبر ہمیشہ اب آواز آ رہی ہوگی. مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفع یعنی مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتایا کہ ھذا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرفوع ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے ضمہ، لیکن یہاں تو ضمہ کی کوئی علامت نہیں دکھائی دے رہی مجھے. ایسا کیوں ہے؟
یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی اسم ہے. مبنی یعنی ایسے اسم، ایسا ناؤن جو چینج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ چینج نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی بھی حالت میں ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا، ہاذا کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہاں پر اعراب جو ہے یہ حالانکہ مرفوع حالت میں ہے، پر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مان لینا ہوگا کہ یہاں پر ایک ضمہ لگا ہوا. یہ ایک چھوٹا سا مطلب سمجھنے کے لحاظ سے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہاذا یہاں مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو مبتدا چونکہ یہ مبنی اسم ہے اور یہ مبتدا ہے تو یہ مرفوع حالت میں ہوگا. یعنی ہمارا پہلا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارا سیٹسفائی ہوا. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن. دوسری بات کہ بیتن یہاں خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ کنڈیشن ہماری سیٹسفائیڈ ہے. دوسری بات کہ مبتدا موسٹلی زیادہ تر معرفہ ہوتے ہیں. تو ہاذا معرفہ ہے کیا ہاذا معرفہ ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اسم الاشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں بائی نیچر، اپنے یعنی اپنے نیچر سے ہی اسم الاشارہ جو ہے وہ معرفہ کہلاتے ہیں. دوسری بات، اب یہ معرفہ ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتا. پلیز کین یو ریپیٹ دا میننگ آف مرفوع اینڈ معرفہ؟ مرفوع کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کے آخر میں ضمہ لگا ہو، اور معرفہ کہتے ہیں یعنی ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ آرٹیکل کو. الف لام لگا ہے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے، اور کچھ کیسز میں جیسے ہاذا کے کیس میں الف لام نہ بھی لگا ہو تو یہ بائی نیچر معرفہ ہے، یعنی بائی نیچر ڈیفینٹ ہے. تو ہاذا ڈیفینٹ ہے اور یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اور مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں تو یہ مرفوع ہو گیا. اور دوسری بات خبر نکرہ ہوتا ہے تو خبر نکرہ ہو گیا. دوسری بات مبتدا معرفہ کہلاتا ہے، ہاذا بائی نیچر معرفہ ہے اس لیے ہاذا معرفہ ہے. اور بیتن خبر ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے. کیا مرفوع اور معرفہ دیکھیں، چونکہ ٹھیک ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مرفوع کہتے ہیں ہم ایسے اسم کو، یہ جیسے یہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، جس لفظ کے آخر میں ضمہ لگا ہو، جس اسم کے یا لفظ کے، کیونکہ یہ لفظ ہی ہے نا، جس لفظ کے آخر میں ضمہ لگا ہو، ایک ضمہ لگا ہو یا دو ضمہ لگا ہو، اسے ہم مرفوع حالت میں کہتے ہیں. یہ اعراب کی حالت ہے. اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ ہم کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کے شروع میں الف لام لگا ہو، اسے ہم معرفہ کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے، مرفوع اعراب کی حالت ہے اور معرفہ اسم کی اپنی ایک کوالٹی ہے، پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس جملے پہ. تو سرسری طور پر ایک بار پھر سے میں ریوائز کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہاذا مبتدا ہے کیونکہ اس سے چونکہ یہ اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے، اور خبر بیتن ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی. ہاذا اور بیتن دونوں مرفوع حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ ہاذا معرفہ ہوتا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے نکرہ ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہماری کلیئر ہے. اب ہم انشاءاللہ کلاس بک جو ہے بک 1 شروع کرتے ہیں. یہاں تک امید ہے کہ چیزیں اب کلیئر ہوں گی لوگوں کو. تو یہ اس کتاب کا نام ہے الدروس اللغة العربية لغیر ناطقین بها. دروس اللغة العربية لغیر ناطقین بها، یعنی عربی لغت کے دروس ان لوگوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں. حمزۃ الوصل کہتے ہیں اس حمزہ کو جو اگر اس جیسے کہ ابن اور اسمن میں جو حمزہ ہے اسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں. جو اگر اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے گا تو حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا، جیسے بسم اللہ،
वब्नु तबीबी, इस तरह से। मुअरब कहते हैं ऐसे اسم کو جو اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر محمدن محمدن محمدن، تو یہ اسے ہم معرب کہتے ہیں۔ معرب یعنی یا منصرف، جو اپنی حالت جو ہے تبدیل کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی مرفوع، کبھی منصوب اور کبھی مجرور۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس درس کی طرف۔ یہ الدرس الاول پہلا درس ہے، اور حاضہ ہم نے پڑھا۔ حاضہ کو ہم عربی میں کہتے ہیں اسم الاشارہ للقریب، اسم الاشارہ للقریب۔ تو پہلا جملہ میں پڑھتا ہوں، اس کو انالائز کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ پہلا ہے ھذا بیتن، تو ہمارا طریقہ اس طرح رہے گا کہ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ھذا بیتن یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک گھر ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو ھذا چونکہ اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور بیتن جس سے جملے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں خبر، مبتدا اور خبر۔ دوسری بات، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، تو ھذا بھی مرفوع ہے اور بیتن بھی مرفوع ہے۔ تیسری بات کہ ھذا معرفہ ہوتا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتا ہے کیونکہ بیتن نکرہ ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہماری اس جملے کے تعلق سے ہو گئی۔ اب میرا سوال ہے، اب ھذا مسجد، اب میں ایک ایک لوگوں سے سوال کروں گا، تو اب آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ توصیف احمد۔ حاضہ جو ہے مبتدا ہے اور مسجد خبر ہے۔ جی، ہاں، اور حاضہ ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا؟ یہ دس از ماسک، یہ مسجد ہے۔ دس از اے ماسک۔ دس از اے ماسک۔ اے ماسک اس لیے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ مسجد ان کا مطلب ایک مسجد، کوئی بھی مسجد۔ المسجد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دا ماسک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ نکرہ ہے، نکرہ یعنی تنوین لگا ہے یہاں پہ، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از اے ماسک، دس از اے ہاؤس، ٹھیک ہے۔ آپ مبتدا اور خبر بتائیں اور ان کی جو ہے جو کوالٹیز ہم نے ڈسکس کی وہ بتائیں۔ جی جی، توصیف۔ ہلو، وہ میوٹ پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو پھر سے انمیوٹ کر دو۔ ذیشان۔ جی السلام علیکم سب کو۔ السلام علیکم۔ جی یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے جس میں ھذا جو ہے تو وہ اسم کی شروعات کر رہا ہے، اسم کی شروعات کر رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے تو مبتدا ہوگا، اور اس کے بعد میں مسجد جو ہے تو یہ خبر ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو معلومات مل رہی ہے۔ اور یہ ھذا جو ہے یہ مبنی ہے اور یہ مرفوع رہے گا کیونکہ ہمیشہ سے مبتدا جو ہے تو مرفوع حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ایک مسجد ہے، دس از اے ماسک۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، بہت بہتر ہے۔ جی جزاک اللہ۔ نیکسٹ ہے ھذا باب۔ سسٹر ہیں تسمیہ قادری، آپ جواب دے سکتے ہیں چیٹ، تو آپ بتائیں ھذا باب۔ التمش آپ ان کو کلیئر کر دیں کہ سسٹرز جو ہیں چیٹس پہ میسج کر دیں۔ جی، آپ سسٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ چیٹ پہ جواب دے سکتے ہیں، بردرس انشاءاللہ میوٹ ان میوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ ھذا باب، سب سے پہلے تو اس کا ٹرانسلیشن، ھذا باب، دس از اے ڈور، دس از اے ڈور، یہ ایک دروازہ ہے۔ جی عرفان بھائی بتائیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا بابن ایک جملۃ اسمیہ ہے کیونکہ یہ جملہ اسم الاشارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ھذا اور دوسرا بابن۔ ھذا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور بابن بھی مرفوع ہوتا ہے، کیوں؟ اور
کیونکہ حاضہ اور بابن دونوں مبتدا اور خبر ہمیشہ مبتدا مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. جی اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ حاضہ اور بابن دونوں مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع. ٹھیک ہے. اور حاضہ ہمیشہ معرفہ ہے کیونکہ حاضہ اس کی اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے. بابن نکیرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتا ہے. تو یہاں حاضہ چونکہ مبتدا ہے اس لیے وہ معرفہ ہے اور بابن نکیرہ ہے کیونکہ وہ خبر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک. جزاک. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے یونس بھائی. آپ انمیوٹ ہیں, الحمدللہ آپ جواب دے سکتے ہیں. جی حاضہ کتاب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کی شروعات اسم سے ہے. تو یہاں پہ حاضہ مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے. دونوں مرفوع حالت میں ہے اور چونکہ حاضہ یہاں پہ مبتدا ہے تو یہ معرفہ ہے اور کتاب یہاں پہ نکیرہ ہے. بارک اللہ فیک. ہاں عامر رضا برادر آپ جواب دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. سو حاضہ قلم, دس از آ پین, یہ ایک قلم ہے. آ پین اس لیے کیونکہ وہ قلم ہے, ال نہیں ہے وہ, لائک لیٹس رائٹ از ناٹ اے اسپیسیفک پین. اور حاضہ جو ہے تو اسم الاشارہ ہے. اسم الاشارہ مینس وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ وہ اسم الاشارہ ہے اس لیے وہ مرفوع بھی ہے. جی یہ سبجیکٹ نہیں, مبتدا ہے, مبتدا ہے اس لیے مرفوع. مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. جی اور قلم اس نکیرہ, نکیرہ بھی ہے مرفوع بھی ہے بیکاز تنوین ہے اینڈ میں. ٹھیک. جی سسٹرز بھی اپنا جواب ہینڈ ریز کر کے میسج کر دیں تو استاد اس کو پڑھ لیں گے, آپ کے التمش بھائی پڑھ لیں گے. جی نیکسٹ جو ہے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ذرا سی اس پہ کچھ تھوڑی بہت کنفیوژن ہے تو میں اس کو دور کر دیتا ہوں. اب جیسے یہ طریقہ ہے ھذا مفتاح, یہ ایک چابی ہے, کی ہے چابی ہے. ھذا مفتاح, یہ اب ہم اس کو اب ہم سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب ہم اس کو بار بار یہ نہیں بولیں گے کہ جملہ اسمیہ, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ. اب ہم دیکھتے جو بھی جملہ اسمیہ اس کے دو پارٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم مبتدا کھوجیں گے. تو یہ ھذا مبتدا ہے اور مفتاح یہاں خبر. تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ھذا معرفہ ہوتا ہے اور ھذا اور مفتاح دونوں ہی مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ دونوں مرفوع حالت میں. اور تیسری بات مبتدا معرفہ کہلاتا ہے, معرفہ حال ہوتا ہے, الف لام حالانکہ اس میں لگا ہوا نہیں ہے پھر بھی یہ چونکہ اپنی پراپرٹی سے معرفہ ہے. اور مفتاح نکیرہ ہے کیونکہ خبر نکیرہ ہوتا ہے. یہ ہے طریقہ. آگے کے کچھ جملے جو ہے میں ہی انشاءاللہ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اور بھی سمجھ آئے, کیونکہ ایک چیز جو ہے بار بار انشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اتنی بار ریپیٹ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے. آگے بڑھتے ہیں. ھذا مکتبن, یہ ایک ٹیبل ہے. مکتب ٹیبل کو کہتے ہیں. تو ھذا مکتبن, دس از اے ٹیبل. یہاں ھذا مبتدا ہے اور مکتبن خبر ہے. ھذا مبتدا ہے, مکتبن خبر ہے. مبتدا اور خبر کی کوالٹی یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات مبتدا معرفہ کہلاتا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو ھذا معرفہ اور مکتبن خبر ہے کیونکہ یہ خبر نکرہ ہوتا ہے. اس کا ہے یہ جو ہے نیکسٹ جملہ جو ہے ھذا سریر, یہ ایک بیڈ ہے. یہ ایک بستر ہے, بیڈ ہے, اس کو سریر کہتے ہیں. تو ھذا مبتدا سریر خبر. ھذا مبتدا سریر خبر. ھذا مبتدا سریر خبر. اس کے بعد ھذا اور سریر جو مبتدا اور خبر ہیں یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ ایک ہم نے پڑھا تھا. دوسری بات کہ مبتدا ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے کیونکہ مبتدا اپنی پراپرٹی سے معرفہ ہوتا ہے زیادہ تر اکثر. اور خبر نکیرہ ہوتا ہے تو نکیرہ کی پہچان یہ تنوین ہے. الحمدللہ یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ سب کو. آگے بڑھتے ہیں. ھذا کرسی,
یہ ایک چیئر ہے، کرسی ہے. تو کرسی عربی ورڈ بھی ہے، اس سے آیت الکرسی بھی ہے ہم نے قرآن میں. تو کرسی کا مطلب چیئر ہوتا ہے. تو ہاذا مبتدا ہے، کرسی خبر ہے. ہاذا مبتدا کرسی خبر. ہاذا مبتدا کرسی خبر. یہ سب سے پہلی بات کہ کسی بھی جملہ اسمیہ میں ہم پہلے مبتدا اور خبر ڈھونڈیں گے. اس کے بعد ہم مبتدا اور خبر کی کچھ خصوصیات جو ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، ایک خصوصیت. دوسری، مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اکثر. تو یہاں مبتدا معرفہ ہے اور کرسی خبر ہے وہ نکرہ. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ کلیئر. تو یہ پہلا جو ہے لیسن وہ اس طرح. اب آگے کچھ چیزیں ہیں. اب دوسری چیز جو ہے، ایک چیز بتانے کی وہ ہے، اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اسم الاشارہ یوز کر کے ہم ایسے جملہ بنا سکتے ہیں. یہ ایک گھر ہے، یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک چابی ہے، یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک بیڈ ہے، اور یہ ایک ٹیبل ہے. یہاں تک الحمدللہ کلیئر. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا مبتدا خبر، اور مبتدا خبر کی مرفوع ہوتے ہیں حالت میں، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا الحمدللہ، یہ اب تک ہم نے پڑھ لی. اب دوسری بات جو ابھی ہمارے سامنے ہے کتاب میں، وہ ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ پوچھنا ہے، مجھے سوال پوچھنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے میں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. چابی کی طرف، دروازے کی طرف، مسجد کی طرف، گھر کی طرف. تو اگر ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ یعنی غیر عاقل چیز ہونی چاہیے، یعنی صرف دو باتیں سمجھنے کی ہیں انشاءاللہ، یہ آپ کو پھر کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. تو اگر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے کسی کی طرف، تو ہم استعمال کرتے ہیں ما. اور اگر یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں من. ما یا من. تو اگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ غیر جاندار چیز ہے، تو ما اور من کا استعمال کے لیے ایک ڈفرنس ہے، بس وہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہے. پہلی بات، ما جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے غیر عاقل کی طرف. یعنی یہاں پر عربی میں جو تقسیم ہے عاقل اور غیر عاقل کی ہے، یعنی نان لیونگ اور لیونگ، یعنی جاندار اور غیر جاندار کی نہیں، عاقل اور غیر عاقل کی ہے. تو عاقل میں انسان، فرشتے اور جن، یہ تین عاقل ہیں. تو ان کے ساتھ ہم من استعمال کرتے ہیں. من یعنی کون. اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، درخت ہیں، یا پھر کوئی غیر جاندار چیز، مثال کے طور پہ مسجد، مکتب، ٹیبل، چیئر، کرسی، چابی، کتاب، قلم. تو ان چیزوں کے ساتھ ان کو ہم غیر عاقل کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. غیر عاقل یعنی جن کے اندر عقل نہیں، اور یا یوں کہہ لے کہ ہاں مطلب ان کے اندر عقل نہیں ہے. حالانکہ جانور کے اندر بھی تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی اگر جانور کی طرف اشارہ کرنا ہو، مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی بلی مان لیتے ہیں، یہ اس کی کرسی کی جگہ میں کوئی بلی ہے، تو بلی کے لیے ہم من استعمال نہیں کریں گے، ما استعمال کریں گے. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، عاقل اور غیر عاقل کا ڈفرنس سمجھیں. عاقل عربی میں کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عقل ہو، اس میں صرف تین لوگ شامل ہیں. تین، ہم لوگ، انسان، جن، جنات اور فرشتے، یہ عاقل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی ان کے اندر عقل ہے، ان کو ہم عاقل کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کے اندر جان ہو یا وہ غیر جاندار چیزیں ہوں، مثال کے طور پہ ٹیبل، چیئر غیر جاندار، یا جن کے اندر جان ہے اور جن کے اندر عقل بھی ہو تھوڑی بہت، یعنی کتے کے اندر بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے، کسی گائے بیل کے اندر بھی کچھ تو عقل ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو غیر عاقل ہی کنسیڈر کریں گے عربی میں. یعنی ان کے ساتھ ہم اگر کسی گائے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہوگا تو ہم ما استعمال کریں گے، من استعمال نہیں کریں گے. اور من صرف استعمال کریں گے انسان، جن اور فرشتوں کے ساتھ. ما اور من، یہ چیز کلیئر ہے. ما استعمال ہوتی ہے غیر عاقل
غیر عاقل چیزوں کے ساتھ، اور من کا استعمال ہوتا ہے عاقل چیزوں کے ساتھ، عاقل لوگوں کے ساتھ، یعنی انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب غیر عاقل، چاہے ان کے اندر جان ہو چاہے ان کے اندر عقل بھی ہو۔ تو اب آتے ہیں ہم بک کی طرف واپس، اب بک کی طرف واپس آ کے اب اگر ہمیں یہ سوال کرنا ہے، یہ کسی کے بھی ساتھ ہے، مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ماں کا استعمال، اگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے، تو یہ کون ہے تو جملہ اسمیہ ہی ہوگا، یہ کون ہے یا یہ کیا ہے، تو یہ کون ہے میں من استعمال کریں گے، کیا ہے یعنی اگر وہ غیر جاندار چیز ہے تو اس کے لیے ہم ماں استعمال کریں گے۔ اور سوال اب ہم داخل ہو رہے ہیں سوالیہ جملے میں۔ اب تک تو ہم بات کر رہے تھے سمپل جملے کی کہ یہ ایک گھر ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ اب اگر مجھے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے، یعنی واٹ از دس، یہ کیا ہے، مثال کے طور پر یہ مسجد کی تصویر آپ کو نظر آ رہی، تو اگر ہم مسجد کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اور ابھی جو بھی جملہ اس میں، جو بھی سوالیہ جملہ آئیں گے اس کتاب میں، سوالیہ جملہ کو صرف ہم ٹرانسلیٹ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور جہاں تک بات ہوتی ہے انالائز کرنے کی، یعنی جو ہم مبتدا خبر ڈھونڈتے ہیں وہ صرف نارمل جملے میں ہی استعمال کریں۔ تو ما کا استعمال سمجھ آیا سب کو؟ اگر ہم کسی غیر عاقل چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم استعمال کریں گے ما ھذا۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، جو یہ اگر میں ایک تو سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو جواب مل گیا ہمیں یہ ایک گھر ہے۔ یہ کیا ہے سوال ہم نے پوچھا، جواب ہمیں مل گیا یہ ایک گھر ہے۔ اب اگر ہمیں یہ پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایک گھر ہے، اس طرح کا بھی تو جملہ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے واٹ از دس، تو پتہ چلا دس از اے ہاؤس۔ اب میں پوچھنا ہوگا از دس اے ہاؤس، یعنی کیا یہ ایک گھر ہے، ایسا اگر جملہ بنانا تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ حمزہ، جس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام۔ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ کو اسکرین میں دکھائی دے رہی ہو، تو اب اگر یہ پوچھنا ہو کہ ہم نے دیکھ لیا کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے، واٹ از دس، ہو از دس یہ ہم آگے دیکھیں گے، ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں واٹ از دس کی۔ تو واٹ از دس کے لیے ہم نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، تو ما ھذا۔ اب اگر یہ اس طرح سوال کرنا ہو کہ کیا یہ ایک گھر ہے، جواب ہمیں ملا کہ ھذا بیت، تو کیا اگر یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ ایک گھر ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ھذا بیت، یعنی یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، اس سے ہم کہتے ہیں حمزہ ھذا بیت، یعنی یہ جو حمزہ ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام، کیونکہ یہ حرف ہے، یا اسے ہم کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام۔ حمزہ یعنی حمزہ جو ہم عربی میں لکھتے ہیں اس کو حمزہ، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال، انٹروگیشن یا سوال، تو حرف الاستفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے جو حرف استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام یا پھر حمزۃ الاستفہام، چونکہ یہ حمزہ بھی تو ہے نا، اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، یعنی الف کے اوپر اگر یہ لکھا ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ الف میں نے بتایا تھا پہلے کلاس میں کہ الف کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر حمزہ آتا ہے تب جا کے وہ آ یا ای یا او بنتا ہے، یعنی اس کے اوپر اگر ہم ایک فتحہ ڈال دیں تو یہ آ کہلائے گا۔ یا ایک اور چیز ہے، یہ کہیں پہ آپ نے پڑھا ہوگا حل بھی استعمال کرتے ہیں، حل، تو آ یا حل، حمزہ یا حل، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام۔ حرف الاستفہام یعنی جس حرف سے سوال پوچھا جاتا ہے، حرف الاستفہام، تو یا تو ہم ھذا بیتن کہہ لیں یا حل ھذا بیتن کہہ لیں، دونوں کا مطلب سیم ہی۔ کسی کسی کتاب میں حل استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ آ استعمال ہوتا ہے، اس کتاب میں حمزہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ آ جو ہے آ ہم دیکھ رہے ہیں، یا حل بھی استعمال ہوتا ہے، حل کا مطلب بھی سیم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں، یا انت مسلم، کیا آپ ایک مسلمان، جیسے
اس حرف الاستفہام کی مثال جو ہے میں آپ کو قرآن سے دینا چاہوں گا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وقال اللہ یا عیسیٰ انت قلت للناس انت قلت للناس، کہ کیا ایسا تو نے لوگوں سے کہا تھا، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا، تو وہی ہے یہ از دس اے ہاؤس، تو کیا یہ ایک گھر ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں ھذا بیت یا حل ھذا بیت. یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے. اور حمزہ یا حل دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام. حرف الاستفہام، حرف الاستفہام. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، وہ ہے یہ کہ جب بھی اس طرح کا سوال ہوگا، ہاں اور حل میں کوئی قید نہیں ہے، ہاں اور حل کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی قید نہیں. قید تھی ما ھذا اور من ھذا میں. ٹھیک ہے. حرف الاستفہام. ٹھیک ہے. حرف الاستفہام. اب جب میں نے یہ سوال کیا، سب سے پہلے تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو ما ھذا. ما ھذا کا جواب مجھے ملا ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. پھر میں اس کو دوبارہ سے اس طرح سوال کر رہا ہوں کہ ھذا بیت، یا پھر حل ھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے. تو سب سے پہلا جب ہم جواب دیں گے تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا، سب سے پہلے ہاں یا نام. ظاہر سی بات ہے، اگر میں سوال کروں کہ کیا یہ ایک گھر ہے، تو کوئی بھی جواب دینے والا سب سے پہلے کہے گا ہاں یا نہ. یا تو ایک گھر ہوگا یا ایک گھر نہیں ہو، یا تو ایک کوئی چیز ہوگی یا تو ایک قمیص ہوگی، یا یس اور نو، مطلب بیسیکلی یس اور نو. تو یس اور نو کو ہم عربی میں کہتے ہیں، سمپل سی بات ہے، حرف و جواب. جس حرف کو یوز کر کے ہم جواب دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں حرف و جواب. نام یا لا اکثر سنتے آئے ہوں گے. نام کا مطلب ہوتا ہے یس، لا کا مطلب ہوتا ہے نو. نو، یس اور نو. ٹھیک ہے. یس اور نو، لا یا پھر نعم، اسی کو ہم کہتے ہیں حرف و جواب. حرف و جواب، میں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں حرف و جواب. فی الحال اس کو اتنا ہی سمجھے، حرف و جواب. حروف الجواب کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ دونوں ایک سے زیادہ حرف ہیں، اسی لیے حرف کی جمع ہے حروف، تو یا تو حرف و جواب کہہ لیں، حروف و جواب کہہ لیں، دونوں صحیح. تو کبھی بھی اس طرح کا سوال ہو کہ کیا یہ ایک گھر ہے، تو ہمارا جواب یا تو ہاں، نہ، یا پھر ہاں میں ہوگا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں حرف و جواب. حرف و جواب، تو نام یا لا، اس کو ہم کہتے ہیں حرف و جواب. تو یہ اگر کلیئر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ہاذا ٹھیک ہے. ہاذا کا مطلب دس ہوتا ہے. ہاذا یا پھر حل ہاذا، ہاذا یا حل ہاذا کا مطلب سیم ہوگا. کیا یہ ایک گھر ہے، یا ھذا بیتن بھی صحیح ہے، یا کی جگہ ہم حل استعمال کر رہے ہیں، حل ھذا بیتن. حمزہ یعنی حمزہ اور یہ حل، یہ دونوں کہلاتا ہے حرف و استفہام. ٹھیک ہے. اور ہاں یا نہ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے حرف جواب. جی اس میں کوئی قید نہیں ہے حمزہ اور میں، یہ حل کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. حل اور حمزہ صرف تھا واٹ از دس، یعنی ما ھذا کا استعمال ما جو ہے عاقل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بس ڈفرینس. ما کو ہم کہتے ہیں حرف استفہام. جی دونوں کا نام وہی ہے. ما کو بھی ہم حرف استفہام کہتے ہیں، اور من کو بھی حرف استفہام کہہ سکتے ہیں یا اسم الاستفہام کہہ سکتے ہیں، دونوں صحیح. ہاں ایک سوال ہے، اچھا سوال ہے کہ اس کا تو ورڈ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک گھر ہے، اس کے لیے نہیں، اس کا تو کوئی ورڈ نہیں، پھر یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الاستفہام کو ہم از کیوں کر رہے ہیں. تو یہ حرف الاستفہام کا ورڈ ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہم ٹرانسلیٹ اس کو ہم از میں کر رہے ہیں نا، عربی میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں از. تو از تو اینی وے عربی میں ہے نہیں،
حمزہ سے یہ عرب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا، تو ایکچولی یہ کیا ہے، کیا مراد ہے یہاں پہ، از مراد نہیں. ہم اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا کہ کیا یہ ایک گھر ہے. اس تو ایسے بھی نہیں ہے وہاں پر. تو حاضہ بیتن سے تو مراد ہی ہے کہ ہاں یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے تو اس میں آلریڈی آ گیا. اور یہ جو ہے حرف الاستفہام یا پھر حمزہ یا حل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ از دس اے ہاؤس انگلش میں اس کو. ادروائز جو عرب دان ہے، جو عرب جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک گھر ہے. اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں. میں نے جیسے بتایا از ایم آر، یہ ہے نہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں. ایم کے لیے جیسے میں انا طالبن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، تو انا ہو گیا، انا کا مطلب میں، طالبن کا مطلب اسٹوڈنٹ. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہوں کا ورڈ کہاں ہے؟ نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں وہاں پر ہے. اس طرح از نہیں ہے عربی میں. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ از دس ہاؤس ہم جیسے انگلش میں بولتے ہیں تو اس کو ہم عربی میں اس طرح سوال پوچھ سکتے ہیں کہ حل ھذا بیت یا انت ھذا بیت. اور جیسا قرآن کی آیت ہے کہ انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا. از دس کا مطلب ھذا. اوکے ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. ماں دیکھ لیا ہم نے، اور حمزۃ الاستفہام دیکھ لیا، اور ماں کو ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام. ماں بھی جو ہے حرف الاستفہام ہی ہے. ماں اور من دونوں حرف الاستفہام، کیونکہ یہ بھی اس سے بھی تو سوال پوچھا جا رہا ہے نا. استفہام یعنی سوال پوچھنا، تو حرف الاستفہام کہلاتا ہے وہ جس سے سوال پوچھا جاتا ہے. تو ماں ایک حرف ہے، من بھی ایک حرف ہے، تو دونوں ہی حرف الاستفہام. آگے بڑھتے ہیں. ما ھذا، یہ کیا ہے، اس گھر کی طرف اشارہ کر کے ما ھذا. تو جواب ہے ھذا بیتن. پھر سے ھذا مبتدا بیتن خبر، ھذا مبتدا بیتن خبر. اور جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی تھی کہ ھذا اور بیتن مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ایک بات. دوسری بات کہ ھذا معرفہ ہوتا ہے، کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور بیتن نکیرہ ہے کیونکہ خبر نکیرہ ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اس پہ مزید ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک گھر ہے، از دس اے ہاؤس. تو اس کے جواب میں سب سے پہلے ہم ہاں یا نہ بولتے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں نام یا لا، اسے ہم کہتے ہیں حرف جواب. تو جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے کہیں گے کہ یس دس از اے ہاؤس. تو یس کو ہم کہیں گے حرف جواب، یا لا ہوگا تو لا کہیں گے. اور ھذا بیتن پھر سے وہی مبتدا اور خبر، اور باقی مبتدا اور خبر سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، جیسے مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. مبتدا ہمیشہ مرفوع، خبر ہمیشہ مرفوع. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ما ھذا، اب اس قمیص کی طرف، یہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اگین یہ ما اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں یہ غیر عاقل چیز، غیر جاندار اور غیر عاقل. ما ھذا، ھذا قمیص. تو جواب ہے ھذا قمیص. واٹ از دس، واٹ از دس، دس از اے شرٹ. قمیص کا مطلب شرٹ ہوتا ہے. تو ھذا مبتدا، قمیص خبر. اب اگر مجھے یہ سوال پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایک شرٹ ہے، تو اس کو ہم کیسے پوچھیں گے عربی میں؟ کون بتا سکتا ہے؟ عبد الکبیر، کاش. جی عبد الکبیر بھائی، اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بالکل بتائیں. اسے اگر مجھے پوچھنا ہے کہ کیا یہ ایک شرٹ ہے، تو کیا پوچھوں گا میں، کیسے پوچھوں گا عربی میں؟ ھذا قمیص. جی ھذا قمیص، یا هل ھذا قمیص، دونوں صحیح. ھذا قمیص یا هل ھذا قمیص. ٹھیک ہے. ابھی آپ رہیں. اب مجھے بتائیں کہ میرا سوال ہے کہ ھذا قمیص، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پورا جواب دینا. جی عبد الکبیر.
میرا سوال تھا کہ احاذا قمیصن، تو جواب کیا ہوگا؟ هذا قميص. نعم، هذا قمیص. نعم هذا لا قمیصن. کرسی. نہیں یہ قمیص کی بات کر رہا ہوں. تو نعم هذا قمیصن پہلا جواب کہ ہاں یہ ایک قمیص ہے. ہاں کیونکہ صحیح بات ہے، میں نے پوچھا کہ کیا ہے تو آپ نے بتایا یہ شرٹ ہے. پھر میں نے پوچھا کیا یہ ایک شرٹ ہے، کیا یہ قمیص ہے، تو آپ کا جواب تھا ہاں یہ ایک قمیص ہے. اب میرا تیسرا سوال ہے. جی بارک اللہ فیک عبد الکبیر بھائی، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اب میرا تیسرا سوال ہے، اس شرٹ کی طرف میں اشارہ کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں ذیشان بردر ذیشان سے کہ جی یا احاذا کرسی لا هذا کرسی. نہیں، میں اس شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں احاذا کرسی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ لا. لا. آپ نے صحیح بتایا، لا نہیں. یہ کیا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا ھذا قمیص. هذا قمیص. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں یہ کرسی، یعنی نہیں یہ کرسی ہی آپ نے بتا دی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی اوکے. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے احاذا سریر. اس کرسی کی طرف اشارہ کر کے میں سوال کر رہا ہوں کہ احاذا سریر، کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ پلوشہ خان. لا هذا کرسی. لا ھذا کرسی، نہیں یہ ایک کرسی ہے. اب میرا تیسرا سوال ہے احاذا کرسی لا هذا كرسي. لا کرسی. نعم التمش حضرت. آپ اپنی طرف سے نعم بھی هذا انمیوٹ کر كرسي. سکتے ہو. نعم ھذا کرسی. ٹھیک ہے بہت یہاں سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے. جی کوئی بات نہیں. اس کا میں نے پوچھا کہ کیا یہ ایک کرسی ہے تو جواب ہوگا نعم، کیونکہ جی ہاں یہ تو کرسی ہی ہے، میں تو کرسی کی ہی بات کر رہا ہوں. تو نعم ھذا کرسی. تو اس طرح سے آپ ایک کسی بھی امیج کو دیکھ کر تین طرح کے سوال آپ بنا سکتے ہیں. پہلا سوال آپ بنا سکتے ہیں کہ ما ھذا، سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب آپ نے خود ہی دینا ہے کہ یہ ایک کرسی، تو ھذا کرسی. پھر ایک سوال ہوگا کہ اھذا کرسی، کیا یہ ایک کرسی ہے، تو جواب ہوگا نعم، کیونکہ ہاں یہ کرسی ہی ہے، ھذا کرسی. اب پھر تیسرا سوال کرنا ہے کہ اھذا قمیص، تو قمیص تو نہیں ہے. هذا كرسي. لا ھذا لا هذا كرسي. جی ٹھیک ہے. تو اگر میں پوچھوں کہ اھذا کرسی، تو اس کا جواب ہوگا نعم ھذا کرسی. اور اگر پوچھوں کہ اھذا قمیص تو ہوگا لا ھذا کرسی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں. آسان ہے، آسان ہے انشاءاللہ، آسان ہے. عربی کو اللہ نے آسان بنایا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اس قلم کی طرف اشارہ کر کے سوال یہ ہے کہ اھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا هذا قلم. لا لا پہ هذا آپ کو رکنا ہے، لا پہ رکنا ہے، کیونکہ جب ہم بات کریں تو لا نہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا سینٹینس. ٹھیک ہے تو لا ھذا قلم، نہیں یہ ایک پین ہے. تو اس کو انالائز بھی اس طرح ہم کرتے جائیں گے کہ لا کو کہتے ہیں ہم حرف جواب، ھذا مبتدا ہے اور قلم خبر ہے، سمپل. اور باقی ھذا اور قلم چونکہ مبتدا اور خبر ہیں تو یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تیسری بات کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم انالائز بھی کرتے جائیں گے اور خود سے بھی سینٹنسز بناتے جائیں گے. تو ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ کوئی زبان جس کو آپ نے 2 دن ہوئے مطلب 2 کلاس ہوئے اس کے بعد آپ جو ہے جملہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اس خوبصورتی اس زبان کی کہ اس میں ایک منٹ. آپ 2 کلاس کے بعد ہی الحمدللہ جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں. لا کو ہم کہتے ہیں حرف جواب،
اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اعراب ہم صرف اسم کا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سٹار ہے، ستارہ ہے، ستارہ کو ہم عربی میں نجم کہتے ہیں، جیسے قرآن کی جو سورہ ہے سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی۔ تو سوال ہے کہ ما ھذا، اب میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ وہ ستارہ نہیں ہے جو آسمان میں ہے، کیونکہ آسمان میں ہوتی تو وہ دور کی چیز ہوتی، یہ مان کے یہ چلنا ہے کہ یہ جو سامنے ہمارے ہے اس کے بارے سوال کرے۔ تو ما ھذا، ھذا نجم، ٹھیک ہے، ھذا نجم، یہ ایک پین ہے، سوری یہ ایک سٹار ہے، یہ ایک ستارہ ہے۔ دوسرا سوال آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اھذا نجم، اھذا نجم، کیا جواب ہوگا؟ نام ھذا نجم، نعم ھذا نجم، تو نعم ھذا نجم، جی ہاں، یس، یہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے۔ اب تیسرا سوال آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اھذا قلم، کیا جواب ہوگا اس کا؟ لا ھذا نجم، لا ھذا نجم، ٹھیک ہے، نہیں یہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو ایکسرسائز ہیں، اب میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ چیپٹر الحمدللہ ختم ہو گیا ہے ایسے، اور اس پہ زیادہ کچھ نہیں۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی چیزیں، تو اب یہ کرنا ہے کہ تمرین، تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، ٹھیک ہے، اس کو آپ انگلش میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایکسرسائز۔ ماں اور میں نہیں، من ہے، ماں اور من، میں نے بتایا تھا کہ ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ ماں استعمال کیا جاتا ہے عاقل غیر عاقل کے ساتھ، یعنی غیر جاندار جو بھی چیزیں ہیں، جن جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، اور من استعمال کیا جاتا ہے عاقل کے ساتھ۔ تو من کے بارے میں بھی آپ کوئی مطلب من کے بارے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم ماں دیکھ رہے ہیں، تو ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ما ھذا ہم جب کہیں تو ہوتا ہے ما ھذا یہ کیا ہے، اس طرح سے ما ھذا آپ نے جواب دینا ہے یہاں پہ، ما ھذا، ما ھذا، ھذا، جنہوں نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے سسٹرس میں سے، وہ آپ چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں۔ ھذا، ھذا مفتاح، ھذا کتاب، ما ھذا، ھذا کتاب، ٹھیک ہے، ما ھذا، ھذا مفتاح، ھذا کتاب۔ اس طرح سے آپ یہاں یہیں نہیں رکنا ہے، آپ نے یہ بنانا ہے کہ ھذا مفتاح، اور اگر جواب دینا نام ھذا مفتاح، یا پھر ایک سوال کرنا ہے کہ ھذا کتاب، تو پھر اس کا جواب دینا لا ھذا مفتاح، اس طرح سے۔ تو تینوں سوال اور تینوں جواب آپ کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ بک تو الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہارڈ کاپی بھی خرید سکتے ہیں مارکیٹ سے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس سارے جملوں میں آپ نے جواب دینا ہے۔ تو ما ھذا، اس کے لیے ھذا کی ان اردو کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے گروپ میں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں اس کو ختم کر لوں، پھر سوال جواب پہ آ رہا ہوں، اور کلاس الحمدللہ آلموسٹ اب اختتام پر پہنچ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے جواب دینا، ما ھذا، اس کا جواب ہوگا ھذا قلم۔ پھر آپ نے سوال کرنا کہ ھذا قلم، تو جواب ہوگا نعم ھذا قلم۔ پھر آپ نے سوال کرنا کہ ھذا مفتاح، تو جواب ہوگا لا ھذا قلم۔ اور باقی جو مبتدا خبر کے تعلق سے ہم نے دیکھا، وہ بات آلریڈی ہم کر چکے ہیں کہ لا حرف جواب ہے، ھذا مبتدا ہے، کرسی خبر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ما ھذا، ھذا باب، ما ھذا، ھذا مسجد، ما ھذا، ھذا کرسی۔ اور پھر یہ سوال، اس کا جواب ھذا بیت، جواب آپ نے لکھنا ہے لا ھذا مسجد۔ اس کا جواب آپ کوئی بتائیں، ھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟
in 3 ways. جی لا ہاذا کیا لا کاما ہاذا قلم یہ ایک پین ہے. تو اس طرح سے آپ کو جواب دینا ہے. ہاذا قمیص جواب ہوگا نعم جی ہاں ہاذا قمیص. پھر تیسرا ہے ہاذا نجم کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ جواب ہوگا نعم ہاذا نجم. ٹھیک ہے. اور اس ایکسرسائز میں یہ کرنا ہے اقرا وقت پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھی جملے کتاب میں دیے گئے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب بھی ہے اور فتح دمہ کسرہ وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے. ہاذا بیت. اس ایکسرسائز میں یہ ہے کہ یہاں فتح دمہ کسرہ کچھ بھی مینشن نہیں کیونکہ ہم نے رول پڑھ لیا اور ہمیں اب پتہ ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں عربی میں، کیسے جملہ ایک بنتا ہے اور مبتدا خبر کیا ہوتی ہے، مبتدا خبر کی کیا کوالٹی ہے، اعراب مبتدا خبر کے اعراب کیا ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا. ہاذا مکتب مبتدا خبر، ہاذا مسجد مبتدا خبر، ہاذا قلم مبتدا خبر. اس طرح سے کرنا ہے. تو آج کلاس کو یہیں روکتے ہیں. اب آپ کچھ سوالات ہیں تو مجھ سے پوچھیں. کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے پوچھنا ہے یہ ووکیبلری ہم کیسے اپنی انہینس کریں گے، کوئی اس کے لیے جی 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 بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو جی جنہیں آپ جو جانا چاہتے ہیں بالکل آپ جا سکتے ہیں. کلاس ختم ہو گئی. اب صرف کچھ باتیں ہیں جو جنہیں اگر کوئی سوالات ہیں اشکالات ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی نئے ورڈس آپ پڑھ رہے ہیں اس کو یاد کرنا ہے. اور ووکیبلری کے لیے ایک جتنی بھی نئے ورڈس اس بک میں استعمال کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو آپ ووکیبلری اس سے دیکھ کر پڑھ کر اور باقی جیسے جیسے ہم کتاب میں آگے پڑھیں گے الحمدللہ تو آپ کی ووکیبلری دھیرے 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 امپروو ہوتی جائے گی انشاءاللہ. باقی میں وہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایکسرسائز 2 میں آپ 2 میں یہ جو 2 ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے جواب دینا ہے سمپل کہ احاذا بیتن آپ کا جواب ہوگا نام نام یا لا یعنی یہاں پہ بیت گھر نہیں ہے. لا ھذا مسجد. اس طرح احاذا مفتاح تو آپ نے جواب دینا ہے لا ھذا قلم. اس طرح سے تو یہ آپ نے کرنا ہے. اور اگر یہ کلیئر نہیں تو کل ہم ایک بار پھر سے اس پہ بیٹھ جائیں گے شروع میں. اگر کلاس کے شروع میں پھر سے سرسری طور پر اس کو ڈسکس کر کے پھر آگے بڑھوں. دوسرا سوال ہے میرا سوال ہے ماں اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ماں اور حمزہ میں ماں دیکھیں ماں حرف الاستفہام ہے اور حمزہ جو یہ الف جو آپ نے لکھا یہ اسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام. تو اس طرح کا سوال اگر آپ کو بنانا کہ کیا یہ ایک گھر ہے تو اس کے لیے ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ما ھذا. یہ اس میں فرق ہے. ہارڈ کاپی کدھر سے پرچیز کرنا؟ ہارڈ کاپی آپ کو امیزون میں بھی مل جائے گی یا کوئی بھی اسلامک بک سٹور میں آپ کو مل جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن پہ آپ کہاں رہتے ہیں. آرام سے مل جاتی ہے. امیزون پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر کسی بک سٹور سے آپ لے لیں. السلام علیکم. میرا ایک کوشچن تھا التمش بھائی. جی یہ مجھ کو یہ جاننا تھا کہ یہ حل اور حمزہ جو ہم استعمال کر جیسے کہ ھذا یا حل ھذا کتابون تو اس کا استعمال کرنے کا کوئی قاعدہ ہے جیسے کہ حل کس جگہ پر استعمال کرے یا کس سچویشن میں استعمال کرے اور کس سچویشن میں حمزہ کس سچویشن میں استعمال کرے؟ نہیں کوئی دیکھیں قاعدہ ہے یا استعمال کر سکتے ہیں؟ حل اور ھذا جیسے میں نے بتایا دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو قرآن میں حل بھی استعمال ملے گا جی کہ حل اللہ انتم حل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی حل کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے
کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. تو اور کبھی حمزہ بھی استعمال ہوا ہے جیسا میں نے اگزامپل دیا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. تو دونوں استعمال ہوتے ہیں بیسڈ آن کانٹیکسٹ، یا اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ ہا اور حمزہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جزاک اللہ. کین وی یوز آ فار ہیومنس؟ جی ہاں. آ انتا، میں نے بولا نا، آ انتا مسلمن، کیا آپ مسلم ہیں، تو اس کے لیے آ استعمال کر رہے ہیں نا حمزہ. جیسے اللہ نے کہا آ انتا قلت للناس، کہ کیا عیسیٰ تم نے، مطلب آپ نے لوگوں سے کہا تھا. نیم آف دا بک میں نے بتایا، اسے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ عربک سیریز، مدینہ عربک سیریز، یا اسے ہم کہتے ہیں دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بہا. اب یہ اگر آپ بولیں گے بک سٹور میں تو پھر ہو سکتا ہے لوگ بولیں گے یہ کون سی کتاب ہے، تو آپ سمپل وہ کہیں کہ مدینہ عربک سیریز کی کتاب مجھے چاہیے، تو وہ دے دیں. 3 بک آتی ہے. وی عبد الرحیم اس کے آتھر ہیں. بارک اللہ فیک. نو امیزون ہے تو آپ کسی بک سٹور سے منگا لیں، یا پھر اس کو پرنٹ آؤٹ کرا لیں کتاب کو. بہت سارے آپشنس اویلیبل. جی السلام علیکم. ایک السلام. کوشچن تھا. جی آ ہاضا بیتن کی جگہ پر میں ما ہاضا بیتن یوز کر سکتا ہوں؟ نہیں. میننگ اس کا کیا ہوگا؟ ما مینس کیا یہ گھر ہے؟ نہیں، وہاں پہ ما استعمال نہیں ہوگا، وہاں پہ حل یا حمزہ استعمال ہوگا. یعنی اس کا مطلب جیسے ما حاضا کا مطلب یہ کیا ہے کے سینس میں، اور حمزہ یا حل استعمال ہوتا ہے از دس کے سینس میں. یعنی عرب میں بھی یعنی کیا میں بولوں، عربی لغت میں بھی کچھ قاعدے ہیں جو اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. ما حاضا بیتن نہیں ہو. ما حاضا بیتن کا مطلب عربی میں اگر آپ دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر نہیں ہے. ما حاضا بیتن اگر ہم استعمال کریں گے تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ گھر نہیں ہے. یہ نیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو میں ابھی وہ بتاؤں گا تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی. تو ما حاضا بیتن کا مطلب ہو جائے گا عربی میں یہ ایک گھر نہیں ہے. یعنی جو اسم کو نیگیٹ کرنے کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں. ما کے بہت سارے ٹائپس ہیں. یہاں جو ما حاضا ہے یہ حرف استفہام ہے، اور سوال پوچھنے کے لیے حمزہ یا حل کا استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ما مینس واٹ. حرف جواب کہیں گے یا حرف الجواب کہیں گے؟ جی لام لگتا ہے. جی اگر الف لام لگا ہے تو حرف الجواب بھی کہیں گے، اور اگر الف لام نہیں لگا تو حرف جوابن کہیں گے. یہ چیپٹر 5 میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا کیا مطلب. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ یہ ہے یا آپ کہہ لیں یہ کتاب ہے اصل. عربک کورس فار انگلش اسپیکنگ اسٹوڈنٹ، مدینہ اسلامک یونیورسٹی. پتہ نہیں، کوشش کرتا ہوں اسکرین شاٹ لینے کی، پر چیٹ میں پیسٹ نہیں کر سکتا. ہم گروپ میں پیسٹ کر بھیج دیں گے ڈیٹیلس. جی واٹس ایپ گروپ میں جو بھی بک کی ڈیٹیلس ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. ماں والی بات نہیں سمجھ آئی. یہ سوال تھا بھائی کا کہ ماں، جیسے ماں میں نے بتایا ماں مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس جملے میں اس دس ہاؤس میں ہم کیا یہ ماں استعمال کر سکتے ہیں کہ ماں ہاضا بیتن؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
کیا یہ ایک گھر ہے، تو میں نے کہا تھا نہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ما نیگیشن نفی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ابھی میں اگر بتاؤں گا تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے، تو ابھی فی الحال یہ مان کے چلے کہ حمزہ یا حل، اگر اس طرح کا سوال ہم کو پوچھنا ہے تو ہم حمزہ یا حل کا استعمال، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. Can you upload me؟ جی اگر آپ گروپ میں ہوں گی تو بہت بار گروپ میں چیزیں شیئر کی جا چکی ہیں، پھر سے شیئر کر دی جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ادروائز پھر کل انشاءاللہ پھر سے بیٹھتے ہیں. How can we get earlier classes؟ ارلیئر کلاسز کی بھی لنک شیئر کی گئی تھی گروپ میں، اگر آپ گروپ میں ہوں گی تو آپ کو مل جائے گی چیزیں، ادروائز پھر انشاءاللہ پھر سے شیئر کر دی جائیں گی. الحمدللہ. جی ہاں، ریکارڈنگ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریکارڈنگ مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اب کوئی سوال نہیں ہے کسی کا، تو ایک سوال تھا. جی جی السلام علیکم. جی جیسا کہ ہم نے اس میں مبنی پڑھا ہے کہ جو حاضہ اور ذالکہ ہوتا ہے، تو ابھی ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر اس میں مثالیں جو ہے حاضہ سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ اگر مجھے پوچھنا ہے کہ کیا یہ گھر ہے تو حاضہ بیتن یا حل حاضہ بیتن، تو میرے خیال میں ریلیونٹ کوشچن رہے گا یا نہیں رہے گا، بٹ پوچھنے کا من کر رہا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں. اگر یہاں پر حاضہ کی جگہ پر اگر ذالکہ رہا تو کیسا رہے گا، یا پھر آپ اگلی بار بتائیں گے کچھ ایسا؟ یہ اصل میں اس بک کی یہ خاصیت ہے، میں بتا دوں اس بک کے بارے میں آپ کو کہ اس بک میں چیزیں جو آپ کو تدریجاً دھیرے دھیرے یعنی ایک ایک سٹیپ وائز انٹروڈیوس کی گئی ہیں. یعنی اگر میں ایک دن میں ہی ساری چیزیں بتانے لگ جاؤں تو کنفیوژن ہو جائے گی. تو ابھی چونکہ ہم نے حاضہ کیا تو حاضہ کے بارے میں آ رہا ہے، ابھی آگے ذالکہ بھی آنے والا ہے، ذالکہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تلکا بھی آئے گا، حاضی بھی آئے گا، الائی کا بھی آئے گا، ہا الائی بھی آئے گا، تو سب آئے گا لیکن ایک ایک سٹیپ کے بعد. جی جی، جزاک اللہ خیر. تمرین سالو کریں. تمرین کہاں سالو کریں؟ آپ اپنی نوٹ بک میں کریں. بارک اللہ فیک. بارک اللہ خیر. آپ نوٹ بک میں شیئر کر لکھیں، اور اس سے آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. تو آپ اس کو جتنا اس پہ پریکٹس کریں گے آپ کے لیے اتنا فائدہ ہوگا. یعنی اگر آپ اس کو 3 طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. تو آپ اس پہ جتنا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس پہ 3 طرح کے سوال بنائیں. بک 1 میں تمرین ہے. جی تمرین ہے نا، تمرین جو میں نے آپ کو دکھائی تمرین تو ہے، یہ ساری تمرین ہی ہے. کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے ایک بار ریوائز کر کے پھر آگے بڑھیں گے. جی فیروز خان، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ناٹ ایبل ٹو انمیوٹ. فواد، اگر آپ کو انمیوٹ کرنے میں پریشانی تو آپ Yes, I muted him now. جی. Yes, Firoz, brother Firoz. شہزاد سید، وہ بھی کہہ رہے ہیں انمیوٹ نہیں کر پا رہے. انمیوٹ کا آپشن دے دو ابھی فی الحال کی. Okay, میں unmute all کر دیتا ہوں میں ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو میرا سوال ہے کہ
آپ یہ بول رہے کہ حرف الجواب کہتے ہیں یا حرف جواب کہتے ہیں؟ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا. نام آ جاتا ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ التمش میں سب کو میوٹ کرتا ہوں بیکاز باقی ٹھیک لوگوں ٹھیک. کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اتنی. جی جی یہ اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہم وہ میوٹ والا آپشن رکھتے ہیں. جی آپ نے جو حرف و جواب یا حرف الجواب کی جو بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ اس پہ زیادہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ فی الحال اس کو حرف و جواب ہی کہہ لیں یا حرف الجواب کہہ لیں. وہ کیوں ہوتا ہے حرف الجواب یا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں مطلب ساؤنڈ جو ہے یہ میوٹ کرنے سے یعنی کہ میوٹ جی جی جزاک اللہ خیر. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ گھبرائیں کچھ بھی انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس کا جواب آپ کو اگلی کلاسز میں ملتا جائے گا کیونکہ جی بہتر. دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو لے کر اس میں چلنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ آئے اس لیے ہم چیزیں دھیرے دھیرے بیان کر رہے ہیں. جی سمیر پاشا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرف الاستفهام. جی حرف الاستفهام آپ کی آواز چلی گئی. شاید میوٹ پہ چلے گئے. ہلو جی جی سنا ہے؟ جی 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 حرف الاستفهام کے جو ٹائپس ہیں اس میں وہ ما من اور وغیرہ اور بھی آتے ہیں یا صرف ما اور من ہی آتے ہیں بس؟ حرف الاستفهام میں جی 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 اور بھی ہیں آگے ہم پڑھیں گے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. تو الف حمزہ بھی حرف الاستفهام میں حرف ہی ہے؟ الاستفهام میں ہے جی. حمزہ حل ما من متا اینا بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے یعنی اینا این اللہ اللہ کہاں ہے تو یہ بھی حرف الاستفهام ہی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. I want to ask while reading Quran we don't treat the same with the tanween words and drops. How does it select? جی ابھی چونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو ہم تنوین وغیرہ ڈراپ کر کے جب بات کریں گے تو اس طرح سے بات کریں گے. چونکہ ابھی عربی سیکھنا مقصد ہے اور اس سے قواعد جاننا مقصد ہے اس لیے بیتن کو ہم بیتن ہی پڑھیں گے. جب ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ احاطہ بیت بولیں تب پھر ہم وہ بیت نہیں پڑھیں گے جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. یعنی وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں احاطہ بیتن. کہ کوئی عرب آپ کو اس طرح وہ بات نہیں کرے گا کہ ہاذا بیتن. وہ یہ کہے گا ہاذا بیت حرف استفہام آخر کا کچھ پڑھے گا ہی نہیں. ما ہاذا من ہاذا اسم الاشارہ للقریب. تو آپ دیکھیں کہ آخر میں وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ جب ہوگا جب ہم عربی سیکھ جائیں انشاءاللہ. کیا سوال تھا آپ کا؟ Exercise do we have to answer in one type or three type different? آپ 3 طرح سے ہی بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کے لیے ہی زیادہ بہتر ہوگا. یعنی آپ کو زیادہ تر چیزیں اور اچھی طرح سمجھ آئیں گی. تو آپ ہر طرح سے اس کو بنائیں. ما ہاذا آ ہاذا حل ہاذا اس طرح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بارک اللہ فیک. ایک اور میسج ہے مبنی. مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا یعنی جو جس چیز پہ مبنی ہے. یعنی یہ گھر کس پہ مبنی ہے؟ گھر فاؤنڈیشن پہ مبنی ہوتا بنا ہوتا. مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز پر جو جس کی عمارت بنی ہوتی ہے. یعنی آپ فاؤنڈیشن چینج نہیں کرتے نا. فاؤنڈیشن ہمیشہ فاؤنڈیشن ہی رہتا. آپ گھر کے اوپر کچھ اور بنا سکتے ہیں لیکن جو فاؤنڈیشن وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا. تو اسی لیے مبنی کا مطلب جو چینج نہیں ہوتا. مبنی یون مطلب چینج نہیں ہوتا اپنی حالت چینج نہیں کرتا. یہ ہے مبنی کا مطلب. ٹھیک ہے میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز ایکسرسائز شیئر کریے گا. جی بالکل کر دیں گے. آپ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں. آپ کو وہاں بھی چیزیں مل جائیں گی.
نہیں، معرب کا مطلب ہوتا ہے جو اسم اپنی حالت بدلتا ہے اسے ہم معرب کہتے ہیں، اور اعراب کا مطلب ہوتا ہے لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، یعنی محمد کی دال پہ ایک کہیں ہم دیکھتے ہیں محمدن ہے، کہیں محمدن ہے اور کہیں محمدن ہے، تو یہ جو لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اعراب، اور اس کی قسم 3 ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور، اور معرب کہتے ہیں اس اسم کو، یعنی محمد یہاں پر چونکہ اپنی حالت بدل رہا ہے تو اسے ہم معرب کہتے ہیں، جو اپنی حالت بدلتا ہے اسے ہم معرب کہتے ہیں، جو اپنی حالت نہیں بدلتا اسے ہم مبنی کہتے ہیں، اور اعراب کہتے ہیں لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، آلموسٹ 12:30 ہونے کا ہے، تو آج یہیں رکھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔